اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو اخرجت للناس جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مبعوث کی گئی ہو، تأمرون بالمعروف اور لوگوں کو فائدہ تم اس طرح پہنچاتے ہو کہ تأمرون بالمعروف تم حکم کرتے ہو نیکی کی، یعنی امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے تم روکتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس آیت سے متعلق ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں آیت نمبر 104 کے ذیل میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ حدود اور کچھ آداب ہیں، تو ایسی جماعت کا مسلمان معاشرے میں ہونا ضروری ہے کہ جو ان حدود کو، ان آداب کو سیکھ لے اور اس کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، جس کا ذکر آیت نمبر 104 میں تھا۔ ایک جماعت ایسا ہونا ضروری۔ تو بہرحال اس آیت میں امتی محمدیہ کا ایک وجہ امتیاز ذکر کیا گیا ہے کہ دوسری امتوں سے یہ امت ایک خاص صفت کے ساتھ ممتاز ہے، اور وہ یہی ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے اور اللہ پر ایمان لاتی۔ اللہ پر ایمان تو پچھلی امتوں میں سے بھی بہت ساری امتیں ایمان لائی تھی، تو یہ کیسے وجہ امتیاز ہو سکتا ہے؟ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے اس امت کا ایمان کامل ہے۔ پچھلی امتیں ان کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم اگرچہ تھا، لیکن وہ یا زبان سے تھا یا دل سے تھا۔ جہاد کا وہاں پر ان کو، زیادہ تر امتوں کو جہاد کا حکم نہیں تھا، تو ہاتھ کے ذریعے سے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتی ہے وہ ان امتوں میں نہیں تھی۔ تو یہ وجہ امتیاز ہے اس امت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ فریضہ سپرد کیا ہے۔ گویا کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح ادا نہ کر سکے، دنیا کی وہ کرنے کی، رہنمائی کرنے کی، تو یہ امت محمدیہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا ہے دنیا کی رہنمائی کرنے کی، کہ دنیا کو یہ رہنمائی فراہم کریں اور دنیا کو بتا دے کہ ہاں یہ رویہ اور یہ اعمال، یہ کام، یہ قانون، یہ پالیسی یہ غلط ہے، اور یہ پالیسی اور یہ قانون اور یہ کام اور یہ اخلاق اور یہ معاشرت یہ درست ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ اگر اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ بھی ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، کہ اپنے انبیاء پر بھی ان کا ایمان تھا، موسیٰ پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ ان کی نجات اخروی ہو جاتی، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی مومنین کی طرح انہیں عروج سے نوازتے، لیکن وہ ایمان نہ لائیں۔ ہاں منہم المؤمنون ان میں سے کچھ ایمان لے آئے، یعنی اہل کتاب میں سے ایک تعداد
لیکن محدود تعداد تھی، زیادہ تر ایمان نہیں لائے، یہود اور نصارہ زیادہ تر ایمان نہیں لائے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کعب احبار رحمہ اللہ ہے وغیرہ ہے، جو بڑے بڑے علماء تھے یہود کے، وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو ان میں سے کچھ مومنین ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت فاسقوں کی ہے، یعنی کافروں کی ہے، غیر مسلموں کی ہے، جو ایمان نہیں لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا عمل تو جاری و ساری تھا، دینی اعتبار سے، کہ دین اور ان مسلمانوں کو اپنے مذہب سے برگشتہ کرنے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے ان کی تگ و دو اور کوشش تو جاری ہی تھی، جیسے پچھلی آیات میں اس کا ذکر بھی ہوا۔ اگلی آیت میں دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ذکر ہے، کہ دنیاوی اعتبار سے بھی، خواہ وہ مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو، یہ نقصان پہنچانے کے در پہ تو ہیں، لیکن یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ بیان کیا ہے اگلی آیت میں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، یہ اہل کتاب تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذن، مگر ظاہری تکلیف، یعنی صرف کچھ بول کر، کچھ تانے دے کر، کچھ برا بھلا کہہ کر، الٹا سیدھا کچھ بول کر، وہی جو تکلیف ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن کوئی زیادہ جو نقصان مالی اور جانی ہے یہ ہرگز تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے، یہود اور نصارہ۔ اور یہی ہوا کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے یہ بہت زیادہ مضبوط تھے، پورے مدینہ منورہ کی معیشت ان کے ہاتھ میں تھی، اور ویسے بھی ان کا ایک رعب تھا، ان کو پڑھا لکھا کہا جاتا تھا، اور پھر معاشی لحاظ سے بھی یہ مضبوط تھے، ان کی جڑیں مدینہ منورہ میں پیوست تھی۔ لیکن کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے پر بھی وہ مجبور ہو گئے شروع ابتدا میں، لیکن ظاہر ہے وہ نہ چاہتے ہوئے معاہدہ انہوں نے کر لیا تھا، اور اپنی فطری کجی سے مغلوب ہو کر انہوں نے قدم قدم پر اس معاہدے کو توڑا اور اس کی خلاف ورزی کی، اور اس کی پاداش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے جلاوطن کر دیا۔ تو یا تو جلاوطن ہو گئے، یا وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے ماتح رہنے پر مجبور ہو گئے، اور بہت سارے اس میں قتل ہو گئے۔ تو لن یضروکم الا اذن، یہ اہل کتاب ہرگز تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر معمولی سی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ اولاً تو یہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے نہیں، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تمہارے ساتھ قتال بھی کر لیں، یہود باقاعدہ صف بندی کے تحت مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آ سکے، صف بندی کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آ سکے۔ کیا کرتے رہے، یہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، دیوار کے نیچے بٹھا دیا، اوپر سے پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اور وہی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے، یہ کیا۔ اور خیبر میں جا کے بسے، تو خیبر میں یہ ہوا کہ قلعوں کے دروازے بند کر دیے، اور وہاں سے تیر اندازی کرنے لگے، اور قلعوں سے باہر نہیں نکلتے رہے، اور بالآخر یہی ہوا کہ وہاں سے بھی ان کو شکست ہو گئی۔ باقاعدہ صف بندی کر کے یہود مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آ سکے، اور یہ ہمیشہ مسلمانوں کے زیر نگی ہی رہے ہیں۔ ہاں، نصارہ کا معاملہ الگ تھا، اور اس کی وجہ بھی وہی قرآن کا فیصلہ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ یہود پر ذلت اور مسکنت کے یہ مغلوب ہی رہیں گے، یہ لکھا ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ یہاں اگلی آیت میں بھی یہی ہے، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، یہ نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آ سکے۔ لیکن چند سال پہلے یہودیوں کا کوئی ریلی تھی یا کیا تھی کینیڈا میں، وہاں ایک پلے کارڈ ایک یہودی نے اٹھایا ہوا تھا، اور اس سے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی کہ ہم مسلمان کتنی غفلت میں ہیں، اور ان کو کتنی باریک بینی سے وہ دیکھتے ہیں حالات کو۔ اس میں اس نے لکھا ہوا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ خیبر تمہاری آخری باری تھی جو ہمیں شکست دے دی،
اب مسلمان تم ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ ایک عام مسلمان اگر وہ پلے کارڈ دیکھ لیتا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ خیبر کیا ہے اور یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن دیکھیں 1400 سال پہلے جو خیبر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو شکست سے دوچار کیا تھا اور فاتح خیبر کہلاتے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، وہ نہیں بھولے اور اس کو گویا کہ انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو آج وہ تانے دے رہے ہیں کہ وہ آخری باری تھی جو ہم پر تم غالب آ گئے ہو، اب تم ہمارے ہاتھوں کے نیچے ہو۔ اور وہی کر رہے ہیں فلسطین میں بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کو قید کر رہے ہیں بلا وجہ، اور بوڑھوں کو شہید کر رہے ہیں، کیونکہ وہ وہی ہے جو آیت پیچھے گزری ہے، ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ امیین کے بارے میں ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے، جو ہاتھ میں آئے، ان کا مال آئے، ان کی جان آئے، بس مارو، یہ ان کا نظریہ ہے باقاعدہ۔ تو بہرحال قرآن کا فیصلہ تو اٹل ہے کہ انہوں نے اپنے دم پر غالب نہیں آنا، آج بھی وہ اپنے دم پر نہیں کھڑے ہیں، وہ ان آقاؤں کے دم پہ وہ کھڑے ہیں۔ آج ان سے ان آقاؤں کی جو نصارہ ہیں، امریکہ ہے، برٹین ہے، اور دوسری جو ہے نا وہ یورپین طاقتیں ہیں، یہ اگر اپنا ہاتھ ان سے ہٹا لے تو اسرائیل ایک دن بھی مسلمانوں کے سامنے، عرب کے سامنے ایک دن بھی نہیں ٹک سکتا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے عرب کو لگام دینے کے لیے وہاں اسرائیل کے نام سے ایک چھاؤنی بنائی ہوئی ہے تاکہ عرب لوگ ہمارے جو ہے نا حدود میں رہیں۔ اپنے دم پر یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن کبھی بھی اپنے دم پر یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ تو بہرحال وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ ہمت کر کے تمہارے مقابلے میں آ کر تم سے قتال بھی کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی اور کہیں سے ان کو مدد بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔